یہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کوئی کمیٹی ڈالی تھی، ان کو 14 لاکھ روپے ملے ہیں، شوہر یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ خریدنی ہے، مجھے دے دو، تو میں کچھ عرصے بعد 5 لاکھ زیادہ کر کے تمہیں دے دوں گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے، آپ اپنے شوہر سے کلیئر کریں اس بات کو کہ کیا آپ یہ پیسہ مجھ سے بطور قرض لے رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد اس میں 5 لاکھ شامل کر کے دیں گے۔ اگر شوہر کہتے ہیں یس، تو پھر ایسا معاہدہ کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا، کیونکہ قرض پر جو نفع لیا جائے وہ سود ہوتا ہے۔ نبی کریم نے واضح طور پہ حدیث میں ارشاد فرمایا جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے شوہر کہتے ہیں، یا آپ شوہر سے یوں پوچھیں کہ کیا آپ یوں چاہ رہے ہیں کہ میں 14 لاکھ دوں، آپ بھی تھوڑا بہت پیسہ ملائیں، اس کا پلاٹ خرید لیں، پھر کچھ عرصے بعد اس کو پروفٹ کے ساتھ بیچیں، وہ پروفٹ جو آئے اس میں سے آپ مجھے حصہ دیں۔ اگر شوہر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، تو پھر ان کی ایک تصحیح ضروری ہے کہ جب آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں کسی چیز میں اور پروفٹ طے کرتے ہیں تو وہ فکس رقم میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ پرسنٹس میں ہوگا۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ یہ آپ 14 لاکھ لیں، آپ بھی تھوڑا بہت پیسہ ملائیں، جگہ لے لیں، پھر کچھ عرصے بعد جب اس کو سیل آؤٹ کریں، جتنا بھی نفع ہوگا اس کا 50% میرا، مثلا 50% آپ کا، یا 60% میرا، 40% آپ کا۔ اب وہ 60% شاید 5 لاکھ بن جائے، شاید 5 لاکھ سے بھی زیادہ بن جائے، وہ آپ کی قسمت ہے، لیکن پرسنٹس کے اندر نفع طے ہونا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرض کے طور پہ اگر آپ دے کر نفع لیں گے تو حرام ہے، اس کو باقاعدہ انویسٹمنٹ کریں، آپ ان کے ساتھ یعنی شرکت کریں، معاہدہ کریں، اور پھر پروفٹ کو پرسنٹ کے اندر طے کریں۔ اگر شوہر اس پر راضی ہوں تو پھر یہ آپ کے لیے بالکل صحیح ہوگا اور نفع بھی حلال ہوگا۔ ویسے مطلب یہ قرضے کے طور پر اگر آپ دینا چاہیں تو پھر اس پہ پروفٹ بالکل نہیں لے سکتی ہیں، آپ شوہر کو دیں، وہ اپنا کام کریں، بعد میں آپ کو قرضہ لوٹائیں تو جتنا لیا ہے اتنا ہی دیں گے وہ اپنے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ طے بالکل نہ کریں، آپ سے قرضہ لے لیں، زمین رکھیں، بیچیں، اب جو ان کو پروفٹ ملے وہ اپنی مرضی سے آپ کو کچھ زیادہ کر کے دے دیں جو پہلے سے طے شدہ نہیں تھا۔ یہ سنت رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بنا پر کسی سے کچھ قرض لیا، جب آپ لوٹانے لگے تو صحابہ سے فرمایا ان کو اس قرض سے زیادہ دے دو۔ تو یہ جو قرض لوٹاتے ہوئے اپنی طرف سے جو پہلے سے طے شدہ نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر کچھ زیادہ ہم دیتے ہیں قرض خواہ کو تو یہ سنت رسول ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر بھی کماتے ہیں، بیٹے بھی کماتے ہیں، تو شوہر کی کمائی پر اور بیٹوں کی کمائی پر ماں کا کتنا حق ہوتا ہے، یہ بتائیں۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے جب شوہر کمانے پہ قدرت رکھتا ہے تو آپ ان کی زوجہ ہیں، اور شوہر پر بیوی کا نان نفقہ واجب ہے۔ تو نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، وہ آپ کو رہائش بھی دیں گے، کپڑا اور کھانا پینا، یہ آپ کے شوہر کے ذمے ہے نان نفقہ۔ اور جب شوہر نان نفقہ دے رہا ہو تو بیٹوں پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے۔ ان کی کمائی پر جو بعض مائیں کہتی ہیں کہ تمہاری کمائی پر میرا حق ہے، تو یہ حق اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ماں محتاج ہو، شوہر پیسے نہیں دیتا نان نفقہ، یا شوہر فوت ہو چکا ہو، پھر ضرور بیٹوں پر نان نفقہ، بلکہ بیٹوں پر ہی نہیں، محتاج ماں باپ ہوں تو بیٹا بیٹی سب کو مل کر ماں باپ کا نان نفقہ پورا کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بالکل آپ جتنا آپ کا نان نفقہ بنتا ہے، رہائش، کپڑے، لباس، کھانا پینا جو ہے، یہ بیٹے آپ کو دیتے۔ لیکن ابھی آپ کے شوہر حیات ہیں، ماشاءاللہ کما بھی رہے ہیں، ان پر نان نفقہ واجب ہے، بیٹوں پر نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بیٹے اپنے ثواب دید پر سعادت سمجھتے ہوئے اگر آپ کو کچھ دیتے ہیں، پاکٹ منی دیتے ہیں، اپنے پاس سے دیتے ہیں کچھ زائد، تو یہ بہت اچھی بات ہے، ان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ لیکن اگر وہ بیٹے نہ دیں، کیونکہ والد صاحب دے رہے ہیں، بیٹے نہ دیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیٹے ماں کو نہ دینے کی بنا پر گناہگار ہوئے ہیں۔ بیٹوں پر پیسہ وغیرہ دینا اس وقت واجب ہوتا ہے جب ماں محتاج ہو، شوہر فوت ہو گیا ہے یا شوہر نان نفقہ نہیں دے رہا، تو بیٹوں پہ واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔